بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ ایمان، امید اور محبت۔ آج ہم اس کا تھرڈ پارٹ یعنی کہ لاسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ اس کے پہلے دو پارٹ جو ہیں وہ میں پڑھ چکی ہوں، آپ نے یقیناً پڑھے ہوں گے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو وہ پارٹس کیسے لگے۔ آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے، ایمان اور امید اور محبت کا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ جو میرے روز کی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو ڈیلی کی ڈیلی ملتی رہے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، ایمان امید اور محبت آخری حصہ، بائی عمیرہ احمد۔ یہاں سے جو ہے وہ ایمان علی کا بتایا گیا ہے کہ جب وہ پاکستان آیا تھا، اس نے پاکستان آ کے کیسے سروائیو کیا۔ تو جو سیکنڈ پارٹ تھا اس میں اس کا ماضی تھا، اور اس پارٹ میں اب اس کا مطلب تھوڑا سا ماضی ہے، اور اس کے بعد نارمل سٹارٹ ہو جائے گا ناول جو ہے نا اختتام کی طرف۔ پاکستان آ کر اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ عرصہ اسے نئی جگہ کا ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے، مگر ایک سال کے اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا بلکہ وہاں کی زندگی کو انجوائے بھی کرنے لگا۔ 2 سال اس نے کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا، پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا۔ ایک بار پھر وہ نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا۔ یہاں آ کر اس کا حلقہ احباب محدود ہی رہا تھا۔ لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی، اور اکثر ویکینڈ پر وہ اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا۔ چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا۔ پیٹر کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا۔ اس بیماری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ کچھ عرصہ تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینیل شادی سے ہمیشہ کتراتا ہی رہا۔ وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے۔ زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی، وہ شام تک آفس میں ہوتا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹی یا ڈنر میں چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے۔ رات 10-11 بجے وہ گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کے لیے زندگی جیسے بالکل مکمل تھی، جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ کسی چیز کی ضرورت۔ مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور ایک ایسی ہی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز لنچ آفس میں کرنے کے بجائے قریبی فاسٹ فوڈ چین پر چلا جاتا۔ اس دن بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق اسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنا مطلوبہ برگر مانگا تھا، اور پھر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا کر سرسری نظروں سے آرڈرز بھگتاتی ہوئی لڑکیوں کی سرگرمیاں دیکھتا رہا جو کاؤنٹر کی دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ اور تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی، اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی۔ ڈینیل کی نظریں اس دروازے پر جمی رہیں۔ وہ لاشعوری طور پر جیسے اس لڑکی کا منتظر تھا۔ وہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کاؤنٹر کے پار کھڑے کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈینیل کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کا آرڈر وہ سرو کرے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی تھی، اور اس بار وہ جب واپس آئی تو سیدھا ڈینیل کی ہی طرف آئی تھی۔ ڈینیل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لا کر اس نے ڈینیل کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی، مسکرائی۔ ڈینیل نے کچھ کہے بغیر ٹرے اٹھا لی۔ کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نظر اس لڑکی پر جما دی۔ بہت عرصے کے بعد اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھیں پینٹ کرے، لمبی پلکوں والی سیاہ سادہ شفاف مگر اداس آنکھیں، بھیگی ہوئی پلکیں اور بھاری پپوٹے، اور اس پر وہ مسکراہٹ جس کے ساتھ وہ آرڈر لے اور سرو کر رہی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی، اور ڈینیل میں بھی فطری طور پر یہ صلاحیت تھی کہ وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح سے اسکیچ کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ فوری طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ کرنے والی چیز اس کی آنکھیں ہی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر ان آنکھوں کو پینٹ کرے۔ اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ پینٹنگ تو ممکن نہیں تھی، مگر تیز رفتاری سے لنچ ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا، اور اس وزٹنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ کی تھی۔ لنچ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ گردش کرتا رہا۔
اتنی اداسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مالی مجبوری، وہ سوچتا رہا۔ رات کو بھی وہ دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسکیچ کو اچھی طرح سے نہیں بنا پایا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ ایک بار پھر وہیں تھا۔ اس نے دانستہ کوشش کی تھی کہ کل پہلی بار نظر آنے والی لڑکی کو اپنا آرڈر نوٹ کروائے۔ اس سے حیرانی ہوئی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھی، مگر وہ آج بھی مسکرا رہی تھی۔ ڈینیل نے اپنا لنچ لے کر کل والی ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جیب سے کاغذ اور پینسل نکال کر اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ شروع کر دی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اس سرگرمی میں مصروف رہا اور پھر کچھ مطمئن ہو کر اسے ہاتھ روک دیا اور ایک بار پھر اس لڑکی پر نظر جمائے ہوئے اس نے اپنا لنچ کیا تھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر جیسے ایک روٹین بن گئی، وہ روز دوپہر کو وہاں آتا، لنچ کرتا، لنچ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کرتا رہتا۔ اسے اس لڑکی سے ایک عجیب سا انس ہو گیا تھا۔ پھر اسے اچانک ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیا اور یہ 7 دن اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دن تھے۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اس روٹین کا کتنا عادی ہو چکا تھا۔ وہ رات کو وہ سارے چھوٹے بڑے اسکیچز نکال کے بیٹھ جاتا جو اس سے مختلف اوقات میں بنائے تھے، اور پھر جیسے اس کی بے تابی اور بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ 7 دن کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کی بجائے سیدھا اسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا، اور وہاں جا کر اسے جیسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اسے کاؤنٹر کے پیچھے نظر نہیں آئی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ آیا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ بڑی بے تابی کے عالم میں وہاں گیا تھا، اور دروازے سے داخل ہوتے ہی اسے گہرا سانس لیا۔ وہ وہیں موجود تھی۔ خوشی کی ایک عجیب سی لہر اس کے پورے سراپے میں دوڑ گئی۔ اس دن کاؤنٹر پر اسے اپنا آرڈر نوٹ کرواتے اس نے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ سر اٹھاتے وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دراصل یہاں روز آتا ہوں، آپ ہی مجھے اٹینڈ کرتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا نام معلوم ہونا چاہیے۔ میرا نام ڈینیل اڈیگر ہے، اس نے شائستہ لہجے میں وضاحت کی۔ ڈینیل کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آئی۔ روز یہاں آتے ہیں، سوالیہ لہجے میں کہا گیا۔ یہ جملہ ڈینیل کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اس فاسٹ فوڈ چین میں تو بہت عرصے سے آ رہا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی وہاں تھی وہ باقاعدگی سے وہاں ایک ماہ سے جا رہا تھا، اور وہ لڑکی اسے کہہ رہی تھی روز یہاں آتے ہیں۔ اس کا خیال تھا وہ بھی اب تک اس کے چہرے سے شناسا ہو گئی ہوگی۔ ہاں، میں روز یہاں آتا ہوں اور آپ ہی روز اٹینڈ کرتی ہیں مجھے اسی وقت، کیا آپ کو یاد نہیں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے کبھی اتنی خفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں اتنا برا تو نہیں کہ میرا چہرہ یاد نہ رہ سکے؟ کیا یہ لڑکی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے یا واقعی وہ میرے چہرے سے شناسا نہیں ہے؟ وہ خود بھی الجھ گیا۔ وہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی ٹرے لے کر اس کی طرف آئی۔ ڈینیل نے پوچھا، میں نے آپ کا نام پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر بےتاثر آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اپنا نام بتا کر واپس مڑ گئی۔ امید۔ ڈینیل نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اردو پر اتنا عبور تو حاصل کر چکا تھا کہ اس نام کا مطلب جان لیتا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں تھا، اور اس بار کاؤنٹر پر جاتے ہی اس لڑکی کو یاد دہانی کروائی۔ میں وہی ہوں جس نے کل آپ کا نام پوچھا تھا۔ اس بار پہلی دفعہ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی دیکھی تھی، اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ اگلے چند ہفتے بھی اسی طرح گزرے تھے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور ڈینیل کو مایوسی سے واپس آنا پڑتا تھا۔ پھر اس کی شفٹ بدل گئی۔ وہ دوپہر سے رات گیر تک وہاں ہوتی اور ڈینیل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اب وہ آفس سے فارغ ہو کر وہاں آ جاتا اور اس وقت تک وہیں موجود رہتا جب تک وہ نظر آتی رہتی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہوتی تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ وہ لڑکی جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جس کے لیے وہاں آنا اور بیٹھے رہنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔ 3 ماہ تک اس کی یہی روٹین جاری رہی۔ پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر کے پیچھے مقررہ وقت پر اس کے غائب ہونے پر وہاں سے چلے آنے کی بجائے وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس وقت اس ریسٹورینٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہو رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس نے اندر سے اسی لڑکی کو برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ اب شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ ڈینیل کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس رات پہلی بار اس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ورکنگ وومن کے ایک ہاسٹل کے سامنے اتری تھی اور اندر چلی گئی، اور ڈینیل وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر ڈینیل کی روٹین میں جیسے یہ چیز شامل ہو گئی تھی۔ وہ روز اسی طرح ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا اور پھر اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر واپس آ جاتا۔ 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے ہی باہر نکل جاتی، اسٹاپ سے وین پر بیٹھتی، پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اسٹاپ پر اتر جاتی اور وہاں سے ہاسٹل تک کا فاصلہ پیدل اور خاموشی اور اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر طے کرتی۔ شاید وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہ ہوتی تو سیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلد اس کی نظروں میں آ جاتی، جو اس وقت بھی اس سے کچھ پیچھے بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں داخل ہوتی، ڈینیل چند لمحے وہاں کھڑا ہو کر ہاسٹل کے بند گیٹ کو دیکھتا رہتا اور پھر واپس آ جاتا۔
وہ نہیں جانتا تھا ویسا کیوں کر رہا ہے، وہ کس لیے وہاں جاتا ہے، کس وجہ سے وہاں بیٹھا رہتا تھا، اور پھر کیوں اس کا ہاسٹل تک تعاقب کرتا تھا۔ وہ سب کچھ کرتے ہوئے بے اختیار ہوتا تھا، یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس پر حاوی ہو جاتی تھی۔ ہر رات واپس آ کر وہ بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہ سب بہت عرصے اسی طرح چلتا رہتا اگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی، اور پھر مسلسل ایک ہفتہ غائب نہ رہتی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا، مگر دوسرے دن بھی وہ اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود دوسری لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ امید، ہاں وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ اسے تھوڑا سکون ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ پھر وہاں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس وقت اس کی چھٹی تو صرف 2 دن کی تھی۔ اس لڑکی نے کندھے جھکاتے ہوئے اس کے استفسار پر جواب دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بے جان قدموں سے باہر آ گیا اور اس رات 12 بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا تھا اور وہ پھر وہاں نہیں تھی۔ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ کاؤنٹر پر موجود اس لڑکی نے بڑے غور سے ڈینیل کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، کام نہیں ہے۔ وہ رکا نہیں، باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کیوں واپس نہیں آ رہی؟ وہ بے اختیار بڑبڑا رہا تھا۔ پھر جیسے ایک خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا، گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ گیٹ پر اتر کر اسے چوکیدار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا۔ چوکیدار ایک غیر ملکی کی زبان سے اتنی روانی سے نکلنے والی اردو سن کر حیران تھا، اور حیرانی کے ساتھ مرعوبیت بھی اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ کون؟ امید، آپ پورا نام بتائیں، یہاں تو بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں۔ چوکیدار نے اس کے سوال پر جواب دیا۔ پورا نام تو میں نہیں جانتا، اس نے کچھ بے چارگی سے کہا۔ اچھا، میں اندر سے پوچھ کر آتا ہوں، چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدار کو دیکھنے لگا، جو چند قدم اٹھانے کے بعد ایک دم واپس اس کی طرف آیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں ان کے ریسٹورنٹ کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ میں اس لیے آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں جو پہلا بہانہ آیا اس نے وہی چوکیدار کے سامنے پیش کر دیا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھری۔ آپ امید عالم باجی کا تو نہیں پوچھ رہے جو ہوٹل میں کام کرتی ہیں؟ ڈینیل نے کچھ نروس انداز میں سر ہلایا۔ وہ اپنے شہر گئی ہوئی ہیں۔ کہاں؟ راولپنڈی۔ واپس کب آئیں گی یہ تو نہیں پتہ۔ کیا اندر سے پتہ چل سکتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ چوکیدار برق رفتاری سے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹوں کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ 2 دن کے لیے گئی تھی مگر ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں مل سکتا؟ اس طرح تو ہم کسی کو بھی کسی لڑکی کا نمبر یا پتہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ لڑکی خود اجازت نہ دے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ آیا۔ اس رات وہ کوشش کے باوجود سو نہیں سکا۔ سب کچھ ایک دم بیکار لگنے لگا۔ اگر وہ لڑکی نہ آئی تو اگر میں دوبارہ کبھی اس سے نہ مل سکا تو یہ سوال اس کے ذہن میں آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بے اختیار بے چین ہو کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں بلا مقصد چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں تھک جاتی اور پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا۔ ڈکٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا ہے اور وہ کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ اس کی سیکریٹری حیرانی سے اسے دیکھتی رہتی۔ 3 بار اسے چپراسی سے غلط فائل منگوائی، تینوں بار اس سے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوائی۔ ابھی ڈاک میں آئے ہوئے فیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی کے بھی مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی۔ کمپنی کے آڈیٹرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ کسی نے اس سے پہلے ڈینیل ایٹیگر کو غصے میں نہ دیکھا تھا اور نہ اس طرح بلند آواز میں بولتے دیکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے جب بلند آواز سے بولتے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ ڈینیل بہت اپسٹ ہے۔ کس وجہ سے؟ شاید آفس میں کام کے پریشر سے یا پھر اپنی کسی ذاتی وجہ سے، لیکن میرا خیال ہے چند دنوں کے لیے اسے آرام ملنا چاہیے۔ آپ اس کو 3 دن کی چھٹی دے دیں۔ زونل چیف جون بلوارڈ نے HR مینیجر کو ہدایت دی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد بس سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا۔ وہ ڈینیل کا کالیگ تھا مگر کالیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ اس نے آتے ہی ڈینیل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا، صرف سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چیف نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں تمہیں کیا پرابلم ہے۔ انہوں نے تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دی ہے تاکہ تم پرسکون ہو سکو۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے ڈینیل؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں ڈینیل سے پوچھا۔ اس نے جواباً ریوالونگ چیئر کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا
تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا؟ چند گہرے سانس لینے کے بعد اسے ملا کر آنکھیں کھولی اور آہستہ آواز میں اسے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ آج میں نے 3 بار اپنے آفس میں اسے دیکھا، وہ بیچارگی سے اسے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں اسے دیکھا تو مجھے اپنے بجائے اسے وہاں اسی کا چہرہ نظر آیا۔ صبح آفس آتے ہوئے ایک کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بھی مجھے یوں لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی ذہنی کیفیت سے خود خوف آنے لگا ہے۔ سعود کچھ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چند منٹ خاموشی ہی رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس لے کر سعود نے ہی اس خاموشی کو توڑا تھا۔ تو تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ ڈینیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ مگر مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تم اب اس ضرورت اور اہمیت کو اب تم اس کی ضرورت اور اہمیت کو بھی محسوس کر رہے ہو۔ پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ ڈینیل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس سے سوچا، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح اچانک، کچھ بھی جانے بغیر؟ اسے خوشگوار احساس ہوا تھا۔ اب وہ لڑکی غائب ہو گئی اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اس لیے ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو؟ ڈینیل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے بے اختیار کہا۔ سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس شادی کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تم سوچو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقینی نہیں کہ تمہاری اس سے شادی ضرور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا منگنی ہو چکی ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے یا اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے بھائی شادی نہیں کرتے، کہا کہ ایک غیر ملکی سے شادی کر دی جائے، اور غیر ملکی بھی وہ جو نان مسلم ہو۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہو سکتا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں، خاص طور پر تب جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالو ہو جائے، اور یہ بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب تم ان سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچو اور دیکھو کہ کیا تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو۔ اس معاملے میں تمہارا ہر قدم ایک جوا ہوگا، اور جوا بہرحال جوا ہوتا ہے، اور اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ ہار کی صورت میں تم خود پر کس طرح قابو پاؤ گے، تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو یا پھر سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہو۔ اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اس لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لڑکی کو تلاش کر دوں گا، کیونکہ یہ ایسی بھی ناممکن بات نہیں ہے۔ سعود اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر ڈینیل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس شام وہ ایک بار پھر کسی موہوم آس کے تحت وہاں گیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے اپنے اندر آنسوؤں کا ایک غبار اٹھتا سا محسوس ہوا تھا۔ اس رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ سعود کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ مذہب کا سوال ایک بار پھر اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس بار یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ ایک تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا پڑ رہا تھا، اور اس بار وہ اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح اپنے سر سے جھٹک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ اسلام اس کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھی۔ اس مذہب سے اس کا پہلا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم ملک میں، پھر جن جن ملکوں میں گیا وہ بھی اسلامی تھے۔ اذان کی آواز پر اپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عادت 15 سالوں میں بہت پختہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک لمبے قیام کے بعد پاکستان آنے پر ایک بار پھر بے اختیار اذان کی آواز پر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔
ایک بار پھر وہ اسی طرح احترام خاموش ہو جایا کرتا تھا جیسے بچپن میں اسکول میں ہوتا تھا۔ ایسی بہت سی دوسری یادیں اس کے بچپن کا حصہ تھیں جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادات میں بھی شامل تھیں، مگر اس وقت وہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کیا کرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں پہلی بار اسے تب سوچا جب 6 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ 1 سال کے لیے لندن آیا تھا۔ یہیں پہلی مرتبہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں ایک پادری کا وعظ سنا تھا جس میں وہ لبنان اور دنیا کے کچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ ان مظالم کی کچھ اس طرح منظر کشی کر رہا تھا کہ چرچ کے بینچوں پر بیٹھی ہوئی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پہ سسکیاں آ گئی، ان میں سبل بھی شامل تھی۔ ڈینیل نے تب حیرانی سے ماں کو دیکھا اور خود بھی اداس ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے باقاعدگی سے اپنی پاکٹ منی اسکول میں موجود چیریٹی باکس میں ڈالنا شروع کر دیا، اور جس دن وہ ماں کے ساتھ چرچ جاتا اس دن چرچ میں چیریٹی باکس میں روپے ڈالنا نہ بھولتا۔ مسلمز آر ویکڈ، بروٹل اینڈ ٹریچرس۔ مسلمان مکار، وحشی اور دھوکے باز ہیں۔ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ایک یہودی مذہبی رہنما کا یہ وہ جملہ تھا جو اگلے کئی دن اس کے ذہن سے چپکا رہا۔ وہ پیٹرک کے ساتھ ہفتہ وار عبادت کے لیے گیا تھا اور وہاں بھی ربائی مسلمانوں کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے یہودیوں سے فنڈز کی درخواست کر رہا تھا۔ ڈینیل نے اپنے باپ کو ایک چیک کاٹ کر ربائی کی طرف بڑھاتے دیکھا تھا اور پھر اس نے بھی اپنی جیب میں موجود 1 پاؤنڈ نکال کر ربائی کی طرف بڑھا دیا۔ ربائی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہی بچے اسرائیل اور یہودیوں کا مستقبل ہوں گے۔ ربائی نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔ ڈینیل نے کچھ چیختے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت فخر اور چمک تھی۔ پھر یہ بھی ایک روٹین بن گئی۔ وہ جب بھی اپنے باپ کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی یہودیوں کے لیے وقف کر آتا، جب ماں کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی عیسائیوں کے لیے دے آتا۔ شاید مسلمانوں کے خلاف یہ اس کی برین واشنگ ناپسندیدگی سے نفرت میں بدل جاتی اگر وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ مصر نہ چلا جاتا اور پھر اگلے بہت سے سال وہاں نہ گزارتا جہاں اس کی ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی ایک بڑی تعداد مسلمان تھی، اور وہ اتنے ہی مہربان اور محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔ انہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ ایک مسلمان بیوہ کی ملکیت تھا جو خود اسی گھر کی انیکسی میں رہتی تھی، مگر اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے دیا۔ حامدہ اسد الظہیر نامی یہ عورت ترکی سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے شوہر سے شادی کے بعد وہاں آئی تھی، اور سیبل کے اس سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ بے اولاد تھی اور ڈینیل سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر کبھی ڈینیل کو گھر پر چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی تو سیبل حامدہ کے پاس چھوڑ جاتی، اور حامدہ اس کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ڈینیل اسے ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹا دیکھا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ جب سیبل ڈینیل کو اس کے پاس چھوڑ جاتی تب بھی اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اور اسے کسی سرگرمی میں لگا کر وہ خود ایک بار پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگتی تھی، اور یہیں ڈینیل اور اس عورت کے درمیان ایک مخصوص بے دخلی پیدا ہونے لگی۔ وہ شروع میں کچھ جھجکتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس عورت سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتا رہا۔ حامدہ اسد الظہیر اس کی بعض باتوں پر مسکراتی اور بعض پر کہکا لگا کر ہنس دیتی، پھر تلاوت کرتے کرتے اسے کسی آیت کا انگلش ترجمہ سناتی۔ 8 سال کی عمر میں وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسد الظہیر کی باتیں سنتا اور پریشان ہو جاتا۔ مسلمان ویسے نہیں ہوتے جیسا تم سمجھتے ہو۔ ہمارا اپنا مذہب ہے، خاص کلچر ہے، مختلف روایات ہیں۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ تم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے ممی اور ڈیڈی یہودی اور عیسائی۔ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور حقوق کا بھی۔ پھر ہماری آزادی اور حقوق کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ حامدہ اسد الظہیر ہمیشہ اس سے اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں بلکہ 18-19 سال کا ایک نوجوان ہو، اور ڈینیل کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات اسے بتانے کے لیے اس کی رائے لیتی تھی اور اسے مجبوراً اپنی پسند ناپسندیدگی سے آگاہ کرنا پڑتا۔ 2 سال مصر کے قیام نے لندن کے 1 سال کے قیام میں اس کے ذہن میں جنم لینے والے تعصب کو صاف کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز کو قدرے زیادہ غیر جانبدار ہو کر سوچنے لگا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں جو اس نے مسلمان ملکوں میں گزارے تھے مذہب کے بارے میں اس کے تعصب کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیا۔ اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکیوں سے ہی تھیں۔ ان روایات اور اس کے اپنے گھر کی روایت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے دوستوں کی بہنیں اگر اس کے سامنے پردہ کرتی یا نہ آتی تب بھی اسے یہ بات پہلے کی طرح بری نہیں لگتی تھی بلکہ اچھی لگتی تھی۔
اسے لڑکیاں اپنی ہی ماں کی ایک ایکسٹینشن لگتی تھیں۔ اس کی اپنی ماں بھی اسکرٹ یا ٹراؤزر پہننے کے باوجود اپنے جسم کو بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کی ماؤں کو بھی اس طرح دوسروں کی مدد کرتے دیکھا تھا جس طرح خود اس کی ماں کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے وہ خود بھی ان اسلامی روایات کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی آزادی ایک شوق کی طرح تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بے لباس رہنے والی عورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ کون بہتر تھی کون بدتر تھی، اس کے ذہن میں ایک باحیا اور باپردہ مسلم عورت کا تصور کچھ اتنی سختی سے نقش ہو گیا کہ مسلم ممالک میں خاص طور پر مصر اور اردن میں نظر آنے والی بے پردہ یا بے باک قسم کی عورتوں کو یا تو وہ مسلم نہیں سمجھتا تھا یا پھر یہ سوچتا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب 17 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کو صرف اسکارف پہننے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی۔ صرف اسکارف لینے پر اسکول آنے سے روک دینا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس ایشو پر اپنے رد عمل کا کس طرح اظہار کرے۔ وہ خود مسلمان ممالک میں لڑکیوں کو اسکارف کے لیے اسکول آتے دیکھ چکا تھا اور اس کے لیے یہ ایک معمولی بات تھی، مگر اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی کے والدین نے لڑکی کا اسکارف اتارنے کی بجائے عدالت میں مقدمہ کر دیا تھا اور اخبارات دھڑا دھڑ اس بارے میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ چند ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ وہ لڑکی اسی وقت اسکول آ سکتی تھی جب وہ اسکارف کے بغیر آتی اور وہ لڑکی اسکول نہیں آئی۔ اس نے کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اخبارات نے اسکول کی انتظامیہ اور عدالت پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیے تھے جنہوں نے مسلمان کی طرف سے مذہبی تعصب پھیلانے کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں MBA کرنے کے دوران ایک بار جب سبل اور پیٹرک نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو کھانے کی میز پر اس نے کچھ مذاق کے انداز میں ان سے کہا، آپ دونوں فکر مت کریں، مرتے وقت اس طرح لا مذہب نہیں ہوں گا کہ آپ کو میری آخری رسومات میں دشواری ہو کہ کس عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کی جائیں۔ یہودی نہیں تو عیسائی ہو جاؤں گا، عیسائی بھی نہیں تو بدھسٹ، یا پھر چلے مسلم ہو جاؤں گا۔ وہ ٹرائفل پر نظر جمائی کہہ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ڈینیل نے کچھ حیران ہو کر ٹرائفل کھاتے کھاتے سر اٹھا کر ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بے حس و حرکت کسی شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹرائفل کھاتے کھاتے رک گیا۔ تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ سبل نے سرد آواز میں کہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، صرف مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اس نے وضاحت کی۔ اتنی اہمیت کیسے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی اسے قبول کرنے کا ذکر کرو؟ اس بار پیٹرک نے درشت لہجے میں کہا، کوئی مذہب اختیار کر لو، بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، پارسی ہو جاؤ، ہم قبول کر لیں گے، مگر مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی بد۔ میں یہودی ہوں اور میں کسی ایسی اولاد کو نہیں اپنا سکتا جو مسلمان ہو۔ پیٹرک کا ایسا کرخت اور درشت لہجہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال پھینکا تھا۔ پیٹرک نے ایک تاریخی حوالہ دیا تھا۔ ڈینیل نے محتاط نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت پرانی بات تھی، اسے بھول جانا چاہیے، ورنہ تو یہودیوں کو عیسائیوں نے بھی جرمنی سے نکالا تھا، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ڈینیل، سبل دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر چلائی۔ سوری ممی، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو، لیکن میں تو صرف حقیقت بتا رہا تھا اور حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا، اس نے سلجھو انداز میں کہا۔ تو تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے بس مذاق میں ایک بات کی تھی اور بس، آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ دوسرے کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے پر انہیں اعتراض نہیں، مگر اسلام کے اختیار کرنے پر قطعی تعلق کرنے پر تیار ہیں۔ حالانکہ اس کا خیال تھا اس کے ماں باپ میں مذہبی تعصب نہیں ہے۔ آخر اسلام سے لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ سوچتا رہا، مجھے مطالعہ کرنا چاہیے اسلامک ہسٹری میں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں تو پھر اسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ بنیادی معلومات ضرور رکھنی چاہیے۔ اس نے اس رات طے کیا تھا اور یہی تجسس تھا جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ 6 ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مذہب کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائیت یا یہودیت نہیں، میں اسلام کے بارے میں غور کروں گا۔ ان 6 ماہ کے بعد یہ اس کا فیصلہ تھا۔ کیتھی کے ساتھ دوستی کے اختتام پر ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھر اس مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہے
اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ وہ کیتھی کے کہے گئے جملے پر کئی دن مشتعل ہو کر سوچتا رہا کہ مسلم عورت واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ کم از کم وہ پاک باز تو ہوتی ہے، اس میں وفاداری اور حیا تو ہوتی ہے۔ وہ اپنی نمائش کروانے کا شوق نہیں رکھتی۔ جو مذہب اور اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا کرے وہ اس مذہب سے بہتر ہے جو اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا نہ کر سکے۔ کیتھی نے اسے اس مسلم عورت سے شادی کا طعنہ اس لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم عورت ایک پسماندہ، ان پڑھ، مجبور، لاچار مخلوق کے طور پر پیش کی جاتی تھی، اور ایسی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مگر ڈینیل کو یہ بات طنز کی بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی، وہ راہ جو اسے مشرقی عورتوں کی طرف متوجہ کر گئی۔ جاب ملنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا، مگر یہاں بھی جس سوسائٹی میں وہ موو کرتا تھا زیادہ تر لڑکیاں ایسی تھیں۔ وہ پارٹیز میں ایوننگ گاؤنز میں ملبوس لڑکیوں کو ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرتے دیکھتا اور حیران ہوتا، کیا واقعی اب مسلم ممالک میں بھی ویسی عورتیں نہیں ملتی؟ یہی سٹف ملتا ہے جو کسی بھی ترغیب کے سامنے نہیں آ سکتا، چاہے وہ ترغیب دولت کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، اسٹیٹس کی صورت میں ہو، یا پھر کسی مرد کی صورت میں ہو۔ وہ مایوسی سے سوچتا اور شادی سے کچھ اور متنفر ہو جاتا۔ اگر ایسی ہی کسی عورت کو زندگی کا ساتھی بنانا تھا تو اپنے معاشرے کی عورت کیوں نہیں؟ پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ بے دلی سے سوچتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس نے پارٹیز میں لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنا ہی ختم کر دیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ رسمی لیکس کرتا اور رابطہ ختم کر دیتا۔ اس کی یہ روٹین لاہور آنے کے بعد بھی ایسی ہی رہی تھی۔ اور اب وہ ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا سوائے نام کے۔ اگر یہ لڑکی بھی انہی لڑکیوں جیسی ہوئی جنہیں میں آج تک مسترد کرتا رہا ہوں تو پھر کیا میں اسے بھی چھوڑ دوں گا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا، جواب دینے کی ہمت اپنے اندر نہیں پائی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھوں گا، اور اپنے حال کو ویسا بنایا جا سکتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جب میں اسے زندگی میں سب کچھ دوں گا تو کیا وہ میرے لیے پارسائی اختیار نہیں کر سکے گی؟ اس نے سوچا وہ کر لے گی کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے، شاید مسلمان بھی۔ پچھلے 35 سالوں سے جس مسئلے کو وہ ٹالتا رہا تھا اب وہ اس کے سامنے اس طرح آ گیا تھا کہ وہ آنکھیں چرا کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ کیا میں ایک مسلمان عورت سے شادی کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ اس کے اندر خاموشی ایک طویل وقفہ تھا۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، بالآخر جواب آیا تھا۔ اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فیصلہ بہت آسان ہو گیا تھا۔ اگلے دن ایک بار پھر فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا، وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ رات کو وہ سعود کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس لڑکی کے لیے مذہب تبدیل کر لو گے۔ اچھا، فرض کرو کچھ عرصے کے بعد تم دونوں کی شادی ناکام ہو جاتی ہے اور تم اسے طلاق دے دیتے ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اس کے پاس ڈینیل کے لیے ایک اور مشکل سوال تھا۔ شادی ناکام ہونے سے مذہب کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ تم مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کر رہے، صرف ایک عورت سے شادی کی خاطر ایسا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ عورت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا لیکن سچ یہی ہے کہ تم جیسا شخص جس کی زندگی میں کبھی مذہب رہا ہی نہیں، اس کے لیے کسی مذہب میں داخل ہونے سے زیادہ آسان کام نکلنا ہے۔ وہ سعود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک عورت کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ مذہب مجھے ایک بہتر انسان بنائے گا، لیکن ایک عورت کو چھوڑنے پر میں یہ مذہب چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ شادی ایک معاشرتی معاملہ ہے مگر مذہب کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے۔ اگلی شام وہ سعود کے ساتھ وہاں گیا تھا اور ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار سعود کا بازو پکڑ لیا۔ وہ واپس آ گئی ہے۔ سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ چند لمحوں میں ہی اس کے چہرے کی اداسی اور بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، وہاں بہت سی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈینیل اسے اپنے ساتھ ایک لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈینیل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور مسکرائی۔ ڈینیل نے آرڈر نوٹ کروانے کی بجائے بےتابی سے اس سے پوچھا، آپ ایک ہفتہ سے کہاں تھیں؟ اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سعود نے بروقت مداخلت کی اور آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ ڈینیل، خود پر قابو رکھو، تمہاری اس کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں کہ تم اس کے یہاں نہ ہونے کے بارے میں اس طرح پوچھنے لگو۔ سعود نے اس سے کچھ سرزنش کی۔ 10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس بار اس لڑکی نے ڈینیل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی مسکرائی تھی۔ خاموشی سے اس نے آرڈر سرو کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اپنی ٹرے اٹھا کر ایک قریبی ٹیبل پر پہنچ گئے۔
تو یہ امید عالم ہے؟ ہاں، ڈینیل نے دور کاؤنٹر پر اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں اتا پتہ کرنے کی کوشش کروں گا، مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اسے شادی کا پرپوزل دو؟ کم از کم اس کا عمل تو معلوم ہو سکے گا۔ سعود نے اسے مشورہ دیا۔ شادی کا پرپوزل؟ ٹھیک ہے، میں اسے آج پرپوز کر دوں گا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعود کو ڈینیل کی بے اختیاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور ریزرو قسم کا آدمی تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا والہانہ انداز سعود کے لیے نیا تھا۔ اس وقت سعود کو یوں لگ رہا تھا جیسے ڈینیل پوری طرح سحر زدہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اس لڑکی سے نظریں نہیں ہٹائی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ دوبارہ گم ہو جائے گی۔ سعود آدھا گھنٹہ اور بیٹھا، پھر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ڈینیل وہی بیٹھا رہا۔ رات کو اس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی، وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ امید، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے لڑکی کو پتھر کے بت کی طرح ساکت ہوتے دیکھا۔ چند لمحے وہ سانس روک کے اسی طرح کھڑی رہی، پھر وہ بڑی تیزی سے کاؤنٹر کے پچھلے دروازے سے غائب ہو گئی۔ ڈینیل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔ وہ کچھ بے چارہ مایوس ہو کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈینیل نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کا تعاقب ہاسٹل تک کیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے فون پر سعود کو اس کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو پریشان مت ہو۔ سعود نے اسے تسلی دے کر فون بند کر لیا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد وہیں گیا تھا، اور یہ دیکھ کے بے چین ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر کاؤنٹر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ امید عالم، انہوں نے کل جاب چھوڑ دی۔ اس کے پیروں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے اسی کی وجہ سے جاب چھوڑ دی ہے۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑا رہا، پھر باہر نکلا، اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس ہاسٹل گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ چوکیدار سے اس نے امید کے بارے میں پوچھا۔ چوکیدار نے قطرے سرد لہجے میں کہا تھا کہ وہ کل ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ اس کی جیسے جان پر بن آئی ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتا، چوکیدار نے سرد میری سے جواب دیتے ہوئے گیٹ بند کر لیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سن ذہن کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے کس طرح اور کہاں ڈھونڈے۔ پھر پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے ایک بار پھر گیٹ بجایا۔ چوکیدار باہر نکلا۔ کیا امید عالم مسلمان ہے؟ چوکیدار نے کچھ حیرانی کے ساتھ اس کے سوال پر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ مسلمان ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ آیا۔ وہ نہیں جانتا وہ کون سے علاقے کی کون سی مسجد تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ کئی گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، اور اس نے وہاں گاڑی روک دی۔ مسجد کے اندر جا کر اس نے امام سے ملاقات کی تھی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ امام مسجد بہت دیر تک حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مسجد میں اس وقت موجود چند لوگوں کو ڈینیل ایڈگر کے آنے کی وجہ بتائی۔ ڈینیل نے ان سب کے چہرے پر اتنی حیرانی دیکھی تھی، وہ بڑے صبر سے ان سب کو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھتا رہا۔ بالآخر چند منٹوں کے بعد اس کی طرف آئے اور گمجوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ ایک گھنٹے کے بعد ڈینیل ایڈگر ایمان علی کی صورت میں اس مسجد کے ہال میں کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ انہی کی پیروی میں نماز ادا کر رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے امام کی دعا ختم ہو جانے کے بعد اس نے ایک اور دعا مانگی تھی اور اس کے بعد آمین کہا تھا۔ وہاں سے واپس گھر آ کر اس نے سعود ارتضیٰ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ ڈینیل نہیں، ایمان علی، میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ جلد کیا ہے یا دیر سے اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا دو کہ امید کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں ایسے کسی عالم سے بھی ملنا چاہوں گا جو مجھے کچھ رہنمائی فراہم کر سکے۔ سعود کو اس کے لہجے میں موجود سکون و اطمینان نے حیران کیا۔ اگلے دن دونوں کی ملاقات ایمان کے آفس میں ہوئی۔ سعود نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ میں ابھی کسی پر اپنے مذہب کی تبدیلی کا انکشاف نہیں چاہتا، توقع رکھتا ہوں کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے سعود کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک امید کا تعلق ہے تو کل تک تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آج شام کو میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ایک اسکالر سے ملواؤں گا۔ سعود نے اٹھنے سے پہلے کہا تھا۔ شام کو وہ سعود کے ساتھ اس اسکالر کے پاس گیا تھا جس کا سعود نے ذکر کیا تھا۔ ایک نسبتاً غیر معروف علاقے میں ایک چھوٹے سے مگر بہت عمدگی سے بنے ہوئے گھر میں وہ ایک دراز قامت سانولی رنگت کے بارش آدمی سے ملا تھا جس نے مسافہ کرنے کے بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ اسے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا جہاں کی سب سے نمایاں اور خاص بات وہاں کی سادگی اور کتابوں کی تعداد تھی۔ ان کے اندر بیٹھتے ہی ایک ملازم ٹرے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آیا تھا۔ ایمان اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص پر جمائے رہا جس کا نام ڈاکٹر خورشید اصغر تھا، جبکہ وہ شخص بڑے پرسکون انداز میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ملازم کو میز پر چیزیں سجاتے دیکھ کر ہدایات دیتا رہا۔ اس شخص کے انداز میں کوئی خاص ٹھہراؤ اور تمکنت تھی۔
جس نے ایمان کو متاثر کیا تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اسی پرسکون انداز میں اس نے ایمان علی کو مخاطب کیا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ آپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں پیش نہیں کر سکا۔ اس کی بات پر ایمان کچھ شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے پہلے ہی بہت تکلف کیا ہے، اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، چائے کا ایک کپ ہی کافی ہوتا۔ یہ اہتمام اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے کچھ سیکھنے آیا ہے، یہ اہتمام اس شخص کے لیے ہے جس سے میں کچھ سیکھنے والا ہوں۔ ایمان چائے پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اس سے ساتھ بیٹھے سعود کو دیکھا جو بڑی بے نیازی سے چائے پینے میں مصروف تھا۔ سعود صاحب سے پتہ چلا کہ آپ ایک عورت کے لیے ڈینیل ایڈیگر سے ایمان علی بن گئے ہیں۔ ہمیں اس عورت کو دیکھنے کا اشتیاق ہے جس کے لیے آپ ایمان علی بن گئے۔ سچ پوچھیے تو بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی ایمان علی بننے کی خواہش کرے۔ ایمان علی اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کس رستے کا انتخاب کر لیا ہے؟ اس نے ایک دم ایمان علی سے پوچھا۔ نہیں، اس شخص کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے سامنے موجود 3 رستوں میں سے میں نے سب سے بہتر رستے کا انتخاب کیا ہے۔ اب وہ رستہ کہاں جائے گا یہی جاننے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ آزمائش کا رستہ ہے۔ آزمائش جانتے ہیں آپ؟ ایمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، آپ کو اس لیے علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ ساری زندگی مذہب کے دائرے سے باہر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ عرصے کے بعد آپ کا سامنا آزمائش سے بھی ہوگا۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ دین کے لیے آپ میں کتنی استقامت ہے۔ آپ ہر روز اسی وقت میرے پاس آ جایا کریں، میں کوشش کروں گا کہ دین کے بارے میں آپ کی واقفیت بڑھا سکوں۔ دین سے عشق تو اللہ ہی بڑھائے گا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے اسے بہت سی بنیادی اور ضروری باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے کچھ کتابیں مطالعہ کے لیے دیں۔ وہ ان کے پاس سے واپس آتے ہوئے بہت مطمئن تھا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے اپنی پچھلی رات کو نماز کے دوران کی جانے والی دعا یاد آئی تھی۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہی مذہب کی طرف لے کر آتی ہے۔ مجھے ایک عورت کی طلب اس طرف لے آئی اور اب جب میرے پاس ایمان ہے تو میں اس ایمان کا سہارا لے کر تم سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے میری پہلی دعا قبول فرماؤ۔ اگر میری محبت میں اخلاص ہے وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر اب اس طرح ایک مسلمان کے طور پر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ میں ٹھکرایا نہیں جاؤں گا۔ میری دعا قبول کی جائے گی، مجھے اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ ایمان علی نے آنکھیں بند کر کے اپنے الفاظ یاد کیے اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ مجھے مل جائے گی، کم از کم اب ضرور مل جائے گی۔ اس نے دوسری بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ وہ اسی ہاسٹل میں ہے۔ اس کا باپ آرمی میں میجر تھا۔ وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ اس کا گھر راولپنڈی میں ہے۔ ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ سعود ارتضیٰ نے اگلے روز شام کو اسے امید عالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کر دی تھی۔ اس کے پاس امید کا راولپنڈی والے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی تھا، مگر چوکیدار نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ سعود کی اطلاع پر کچھ حیران ہوا۔ ہاں، چوکیدار نے جھوٹ بولا ہوگا، ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے اسے امید نہیں کہا ہو۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں کسی ذریعے سے اس کی فیملی سے رابطہ قائم کر کے تمہارا پرپوزل بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، سعود نے اس سے کہا۔ سعود نے اپنی فیملی کے ذریعے ایمان کا پرپوزل امید کے گھر بھجوایا تھا۔ ان لوگوں نے چند دن سوچنے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ سعود نے چند بار اور کوشش کی مگر اس کا نتیجہ بھی یہی رہا۔ اس نے ایمان کو اس بارے میں بتا دیا اور مضطرب ہو گیا۔ کیا تم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ اس نے ایک بار پھر سعود سے پوچھا۔ میں کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سعود کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان علی کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جا رہا تھا اور اس کی افسردگی زیادہ دیر ان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تھی اور اس کے اصرار پر اس سے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ساری بات سن کر وہ مسکرائے۔ امید عالم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ وہ ان کے سوال پر کچھ جھیم کے آیا۔ یہ میں نہیں جانتا، مگر ڈاکٹر خورشید نے اس کی بات کاٹ دی، مگر محبت ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کر دیا۔ وہ خاموش رہا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو وہ آپ کو مل جائے۔ اب آپ دعا کریں کہ اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہو تو وہ آپ کو ملے، ورنہ صرف محبت کے حصول کی دعا نہ کریں اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا۔ سعود ہر روز اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی اداسی اور افسردگی سے نجات نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس جا کر اسے کچھ سکون مل جاتا۔ گھر واپس آنے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا۔ ان سے باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر انہوں نے اپنے رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا،
آج آپ سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں، اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آنے والے سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد گیٹ پر کال بیل ہوئی اور پھر ملازم جس لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ امید نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ڈاکٹر خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایمان کو اپنے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اب وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر خورشید کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے۔ بات کا آغاز امید نے کیا آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ ایک بہت ہی فضول اور بیہودہ جواب ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہ آپ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی میں آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے میں تصحیح کی۔ صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کو بہت ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے، اور ایسے شخص سے شادی بہت مشکل کام ہے۔ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، مذہب اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ جو بھی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، اور ایک شخص سے شادی کر لینا جسے اسلام قبول کیے 4 دن ہوئے ہوں بہت مشکل کام ہے۔ میں زندگی میں رسک نہیں لیا کرتی، اور پھر ایک ایسے شخص کے لیے جسے میں جانتی نہیں ہوں، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں رسک نہیں لیا کرتی۔ وہ بڑے صبر سے اس کی باتیں سنتا رہا، اور شاید انسان ساری باتوں کو اگنور کر دے، مگر مذہب کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہوں، مگر آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، مگر میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کتنے دن کے لیے؟ ایمان کو اس کے لفظوں پر پہلی بار تکلیف ہوئی۔ آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ شادی ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو اس حد تک تنگ کر دیا جائے کہ وہ ویسے بھی میں آپ کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر آپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہو تو آپ اس سے شادی کر لیں، لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان میں ہوں، آپ چاہیں تو آئندہ بھی یہی رہوں گا، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ آپ دل سے اس مذہب کو اختیار کر رہے ہیں یا یہ صرف دکھاوا ہے۔ میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، آپ بتا دیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بہت کم عمر میں میری منگنی ہو گئی تھی، مجھے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی، ہماری منگنی کو 9 سال رہے۔ پھر میرے منگیتر نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی۔ ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے کہتے کچھ رک گئی۔ یہ بتانا ضروری نہیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی سوچ لیں، مگر بہرحال اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہونی تھی، اس لیے آپ کے منگیتر سے نہیں ہو سکی۔ اس نے امید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ دیکھی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر طویل خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی کو اس بار ڈاکٹر خورشید نے توڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ تو پھر کیا طے کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں اس سے کہا تھا، جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے کیے گئے ہوں۔ امید نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایمان بھی خاموش رہا۔ امید، آپ نے ایمان علی سے بات کر لی؟ انہوں نے نرم آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میری کچھ شرائط ہیں۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا ایمان علی کو شرائط قبول ہیں؟ اس بار ڈاکٹر خورشید نے ایمان کو دیکھا۔ میں نے ابھی انہیں اپنی شرائط سے آگاہ نہیں کیا، میں بغیر جانے ہی ان کی ساری شرائط ماننے پر تیار ہوں۔ ایمان نے کہا، آپ پہلے شرائط سن لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ امید کا لہجہ ترش تھا۔ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو 1 سال تک یہ اسلام کے بارے میں کچھ جانیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ 1 سال تک اگر یہ مسلمان رہے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتے رہے تو پھر مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال کے دوران یہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ وہ سر اٹھا کر ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایمان، آپ ان شرائط کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر خورشید نے اس سے پوچھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ساری شرائط قبول ہیں۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مگر کیا میں یہ سمجھ لوں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھ سے شادی کر لیں گی؟ اس بار اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر خورشید اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ ایمان کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس حد تک خوش تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کا ملال اور افسردگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تو صرف 1 سال کی بات ہے، میں تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پہ بہت معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تو ایمان علی، کیا 1 سال انتظار کر پائیں گے؟ ہاں، کر لوں گا۔ اس کی آواز بے حد مستحکم تھی۔ وہ چاہتی ہے آپ میں دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے جیسے وضاحت دی۔ نہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں۔ اس کا خیال ہے کہ 1 سال میں اس سے رابطہ رکھوں گا، نہ اسے دیکھوں گا، پھر اس کے بارے میں سوچنا بھی ختم کر دوں گا۔
मगर उसे मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं है, वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर खुर्शीद उसे गहरी नज़रों से देखते रहे। जिस शाम वो डॉक्टर खुर्शीद के घर उससे मिलने आई थी, उस तारीख से पूरे 1 साल बाद उसने एक कार्ड रावलपिंडी उम्मीद के घर भिजवा दिया था। उस शाम डॉक्टर खुर्शीद ने उम्मीद के भाई से बात की थी। 2 दिन के बाद वो लाहौर आई थी। एक बार फिर डॉक्टर खुर्शीद के घर दोनों की मुलाकात हुई थी। पूरे 1 साल के बाद भी उसे देखने के बाद उसे यूं लगा था जैसे ईमान ने उसे कल ही देखा हो, और वो उसके जहन, उसके तस्वुर से कभी भी नहीं हटी थी। 1 साल गुजर गया, अब मैं मुसलमान हूँ। साबित हुआ मेरा ईमान कोई फरेब नहीं और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। 1 साल के दौरान मैंने वो सब कुछ किया जो एक मुसलमान करता है। नमाज भी पढ़ी है, रोज़े भी रखे हैं, कोई हराम चीज़ नहीं खाई, शराब भी नहीं पी, अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ चुका हूँ, कुरान पाक भी पढ़ चुका हूँ। दीन के बारे में आप मुझे किसी बात से बेखबर नहीं पाएंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। बाप अपना वादा पूरा करें, उसने उम्मीद से कहा। 3 दिन के बाद रावलपिंडी में एक सादा सी तकरीब में उनका निकाह हो गया था। ईमान अली की तरफ से शादी में सिर्फ सऊद इर्तज़ा और डॉक्टर खुर्शीद ने गवाहों की हैसियत से शिरकत की थी। उम्मीद की तरफ से भी शादी में सिर्फ उसके अपने घर के लोग थे। वो आज अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उस दिन वो कितना खुश था। शादी की रात उसने उम्मीद को बताया था कि किस तरह पहली बार उसे देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, किस तरह वो उसके लिए कई माह तक वहाँ जाता रहा था। उसने उसे वो सारे स्केचेस भी दिखाए जो वो उस पूरे अरसे में बनाता रहा था। वो जवाबन कुछ भी कहे बगैर खामोशी से उसके चेहरे को देखती रही थी। और फिर ईमान ने उसकी आंखों में आंसू भरते देखे। फिर उसने नज़रें झुका ली। उसके बार बार पूछने के बावजूद उसने आंसुओं की वजह नहीं बताई थी। वो दिल बर्दाश्ता हो गया था। 1 हफ्ते के बाद वो उसे अपने वालिदैन से मिलवाने जर्मनी ले गया। जाने जाने से 1 दिन पहले उसने उम्मीद को बताया था, मेरे वालिदैन अभी ये नहीं जानते कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। मैं उन्हें कुछ अर्सा बाद बता दूंगा, मगर तुम भी उन पर ज़ाहिर मत करना। उसे हैरत हुई जब उम्मीद ने खिलाफ तवक्को किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किए बगैर सर हिला दिया। वो पुरसुकून हो गया। शादी के इस पहले हफ्ते में उम्मीद का रवैया इतना बुरा नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो उसका ख्याल रखती थी, उससे बातें भी करती थी, उसकी बातों पर हंसती भी थी, मगर बाज़ दफ़ा बात करते करते यकदम वो जैसे किसी ट्रांस में चली जाती थी। और एक बार उस कैफियत में आने के बाद वो बहुत देर तक खामोश रहती थी। उस वक्त कोई चीज़ उसकी खामोशी तोड़ नहीं पाती थी, मगर ईमान ज़्यादा फिक्रमंद नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मेरी बातों पर एतमाद भी करेगी और मुझसे मोहब्बत भी। वो हमेशा ऐसे मौक़ों पर सोचता था, और जर्मनी आकर उसका ये ख्याल पहले से ज़्यादा पुख्ता हो गया था। वहाँ 2 हफ्तों के क़याम के दौरान वो ना सिर्फ सिबल और पीटर को मतमईन मसरूर करने में कामयाब रही थी, बल्कि उन दोनों के दरमियान बेतकल्फ़ी में कुछ और इजाफा भी हो गया था। ईमान ने उन 2 हफ्तों के दौरान उसे अपनी सारी ज़िंदगी की दास्तान सुना दी थी। ईमान के वालिदैन ने शादी की एक दावत का एहतमाम किया था, जिसमें ईमान ने उसे अपने तमाम फैमिली मेम्बर से मिलवाया था। वापस आने से सिर्फ 2 दिन पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ था, और वो एक बार फिर अपने इसी खौल में बंद हो गई। ईमान उसे अपने साथ कुछ शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेकर गया। एक शॉपिंग मॉल के अंदर एक शॉप में वो कुछ स्वेटर्स देखने में मसरूफ़ थी, जबकि वो अपने लिए कुछ स्वेटर्स खरीदने के बाद काउंटर पर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी कर रहा था, जब उसकी नज़र दुकान के बाहर गुजरते अपने एक कज़न पर पड़ी थी। वो बेख्तियार दुकान से बाहर निकल गया। उसका कज़न काफ़ी आगे जा चुका था। भीड़ में उस तक पहुंचने में उसे देर लगी। चंद मिनट वो उसके साथ बातों में मसरूफ़ रहा। फिर उसे अपनी पाकिस्तान वापसी के बारे में बताकर वो वापस शॉप में आ गया। सामने नज़र दौड़ाने पर उसे उम्मीद कहीं नज़र नहीं आई। वो काउंटर की तरफ आ गया। स्वेटर्स के पैकेट काउंटर पर रखते हुए सेल्स गर्ल ने बताया कि उम्मीद उसकी तलाश में चंद मिनट पहले ही वहाँ से चली गई। वो एकदम परेशान हो गया। शॉप से बाहर आने पर उसे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। वो चंद मिनट वहीं खड़ा परेशान होता रहा। वो वापस नहीं आई थी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहीं खड़ा रहे या उसे ढूंढने के लिए कहीं चला जाए। फिर वो पलटकर वापस अंदर सेल्स गर्ल के पास आ गया और उसे ये हिदायत करके कि अगर वो वापस आए तो उसे वहीं बिठा लिया जाए। वो खुद मॉल में उसे ढूंढने लगा। वक्त जितनी तेज़ी से गुजर रहा था, उसके इज़्तिराब में इतना ही इजाफा हो रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो उसे वहाँ छोड़कर गया ही क्यों। उसे जर्मन ज़बान आती थी, ना ही वो रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि टैक्सी लेकर वापस जा सकती, और पता नहीं उसे घर का एड्रेस भी पता होगा या नहीं। वो कुछ और परेशान हुआ। तब ही मॉल के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक ऐलान होने लगा था। वो तकरीबन भागता हुआ इंतज़ामिया के ऑफिस की तरफ गया था। वो वहां पहुंच चुकी थी और अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर उसका नाम पुकारा जा रहा था। ऑफिस में दाखिल होते ही उसने एक कुर्सी पर बैठी उम्मीद को देख लिया था। उसके रद्द-ए-अमल के लिए उसके लिए शॉकिंग था। वो जितनी बेख्तियारी से उसकी तरफ गया था, उससे तकरीबन उतने ही ज़ोर से उसे धकेल दिया। तुम मेरे पास बताओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ लेकर आए थे ताकि मुझे इस तरह छोड़कर भाग जाओ। वो एकदम चिल्लाने लगी। वो इसकी बातों पर हक्का बक्का रह गया। मैं जानती थी तुम मुझे इस तरह छोड़ोगे।
تم میرے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگے، تم مجھے دھوکہ دو گے، میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ کمرے میں موجود انتظامیہ کے تینوں لوگ ان کے درمیان اردو زبان میں ہونے والی اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ امید، آؤ باہر چل کر بات کرتے ہیں، اس کے قریب جا کر اس سے مدھم آواز میں اسے بازو پکڑ کر کہا، مگر اسے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس پر غرانے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، اب میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ وہاں اس کے پاس بیٹھا معذرتیں کرتا رہا، اور جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ چلا اٹھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ امید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاپنگ مال سے باہر آتے ہوئے تقریباً روحانسا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے شاپ سے باہر جانے کی وجہ اسے بتائی، مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اور جرمنی میں ان کے آخری 2 دن اسی طرح گزرے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی معذرتوں کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہی رہی تھی، اور ایمان علی کا پچھتاوا اور ندامت بڑھتی گئی۔ پاکستان آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے سیدھی راولپنڈی چلی گئی تھی، جبکہ وہ لاہور آ گیا تھا، اور لاہور آتے ہی وہ سیدھا ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تم محبت اور مہربانی سے پیش آتے رہوگے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلمان پر ویسے بھی فرض ہے کہ وہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے۔ اس کی پریشانی جان کر انہوں نے اسے نصیحت کی، تمہاری ہی خواہش تھی تمہیں وہ عورت مل جائے جس سے تم محبت کرتے ہو، اب وہ عورت تمہارے پاس ہے تو تم اس کے ذرا سے غصے سے پریشان ہو رہے ہو۔ وہ ان کی بات پر مسکرانے لگا۔ تھوڑا سا غصہ نہیں، اس میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے۔ جب اسے تم سے محبت ہو جائے گی تو یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا، ابھی تو تم دونوں کو ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا۔ وہ ان کے پاس واپس آنے کے بعد بہت پرسکون تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ راولپنڈی سے لینے گیا اور وہ اس سے بہت نارمل طریقے سے ملی، جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔ ایمان نے شکر ادا کیا، ان کی زندگی نارمل انداز میں گزر رہی تھی۔ امید کا رویہ عام طور پر ایسا ہی نہیں ہوتا جس پر اعتراض ہوتا، مگر بعض اوقات جب وہ اپنے مخصوص ٹرانس میں چلی جاتی تو ایمان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ بہت تلخ اور اکھڑ ہو جاتی۔ مگر ایسے لمحات میں بھی ایمان کو کبھی اس سے شادی پر پچھتاوا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے ان موڈز کو بھی بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ ایسے ہی موڈ میں ایک دن امید نے بڑی تلخی کے ساتھ اسے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے تم سے صرف شادی کی ہے، صرف زندگی گزار رہی ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ ایک گھر چاہیے ہوتا ہے، وہ مجھے تم سے مل گیا۔ وہ اس کی کڑواہٹ کو سکون کے ساتھ برداشت کر گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ مجھے بتانا چاہیے کہ مجھے تم سے۔ ایمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ محبت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وہ بالکل ساکت اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں دراصل محبت مل گئی ہے نا، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ملتی تو پھر تمہیں احساس ہوتا۔ مجھے محبت ہی تو نہیں ملی، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مت کرو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ اس کے انداز میں کمال کی لا تعلقی تھی۔ تم جانتی ہو میں یہ نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تم سے محبت نہ کروں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر ٹرانس میں چلی گئی۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس اب باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک عجیب سورس آف انسپریشن تھے، اور ان کے درمیان بہت عجیب سا کمیونیکیشن تھا۔ بعض دفعہ وہ اس کی افسردگی کو بغیر بتائے جان جاتے تھے اور پھر اسے ہلکا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ خاصا پرسکون رہتا تھا۔ اس کی شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب اسے اپنی فیملی میں ہونے والے متوقع اضافے کی اطلاع ملی۔ امید غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوش تھی، اور زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بعد اس نے امید کے رویے میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں۔ وہ یکدم بہت پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ایمان علی سے اس کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہو گیا۔ وہ اس پر زیادہ توجہ دینے لگی، اس کے زیادہ تر کام خود کرتی۔ اکثر وہ ایمان سے بچے کے بارے میں گفتگو کرتی، اس کے لیے منصوبے بناتی۔ ایمان حیران ہو جاتا، اس میں آنے والی تبدیلیاں کچھ اتنی غیر متوقع تھیں۔ ایمان نے اپنے والدین کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اور سبل اکثر فون پر اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ ایمان کا خیال تھا وہ اب تبدیل ہو گئی ہے، پہلے کی طرح اس کے منگیتر کی یاد اس کے ذہن سے فراموش ہو چکی ہے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات وہ اسے ڈنر کرانے کے لیے ایک ہوٹل لے گیا تھا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ ڈنر کے بعد امید کے ساتھ ہوٹل کے ہال سے نکل رہا تھا جب اس نے ساتھ چلتی امید کو یکدم ساکت ہوتے دیکھا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا
اور اس کے چہرے کی زردی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ بالکل ساکت سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہوٹل کی انٹرس کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک نوجوان جوڑا اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ دونوں دروازے تک آ گئے اور پھر ایمان نے اس مرد کو بھی اس طرح ٹھٹکتے دیکھا۔ پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے ساتھ موجود لڑکی کا بازو تھام کر اندر ہال میں چلا گیا۔ امید بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایمان نے بہت عرصے کے بعد اسے ایک بار پھر اسی ٹرانس میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم چونک گئی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جیسے پوچھا، جہاں زیب؟ امید نے سر ہلا دیا۔ ایمان کو یکدم اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی، یہ عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور یہ عورت اپنے سابقہ منگیتر کو دیکھ کر اب بھی اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایمان بالکل خاموش رہا تھا۔ گھر جا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے امید کو اپنے پاس آ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ ایمان نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے کچھ کام ہے، اسٹڈی میں جانا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ مگر میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں امید۔ میں ابھی فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھ سے کچھ بھی کہنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ وہ وہاں رکے بغیر اسٹڈی میں آ گیا۔ اس وقت وہ کچھ اتنا ہی دل برداشتہ تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے لگا مگر اس کا ذہن ابھی تک منتشر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر اپنا کام کرتا رہا۔ ایمان، تم ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو رہے ہو؟ میں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس طرح نہیں، مجھے کام ہے، مجھے وہ کرنے دو۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے مانیٹر پر ابھرنے والی عبارت کو دیکھتا رہا۔ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا، تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، صرف صبر کر رہا ہوں۔ کس چیز کے لیے صبر؟ تم جانتی ہو میں ایکسکیوز کر تو رہی ہوں۔ اس کا کیا فائدہ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے پریشان کیوں ہو؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا، اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گیا۔ تم نے کیوں چھوڑا اسے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سی آتی محسوس ہوئی۔ کیونکہ میں اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ڈیمانڈز تھیں اس کی؟ اس نے امید کو نظریں چراتے دیکھا۔ ایمان نے اپنا سوال دہرایا۔ زندگی میں کبھی کسی چیز نے اسے اس حد تک حیران نہیں کیا تھا، نہ اس کا ذہن معاف۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا، کس طرح اس نے جہاں زیب کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا، اس کے سارے احسانات، ساری مہربانیاں، ساری محبت کے باوجود کس طرح وہ ذہنی ابتری کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی یہ عورت اپنی بہت سی کمزوریوں، بہت سی خامیوں کے باوجود صرف ایمان کے لیے، صرف دین کے لیے اپنے نفس کے سانپ کو کس طرح مار گئی تھی۔ وہ کسی ترغیب کے نرغے میں نہیں آئی تھی۔ اس سے بے اختیار ایک مسلمان عورت کا شوہر ہونے پر فخر ہوا۔ ایک ایسی عورت جو محبت کو ایمان کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور تم نے اس کا ایک مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ کسی کی کوئی مہربانی، کوئی احسان اور کوئی محبت اگر بدلے میں گناہ مانگے تو اسے اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے جس طرح تم نے چھوڑا۔ تمہاری دوستوں نے تم سے غلط کہا کہ تم نے سچی محبت کھو دی۔ تم نے ایک ایسے خود غرض انسان سے چھٹکارا پایا جو تم کو جہنم میں لے جاتا، اور تمہاری دوستیں تمہیں ایسے کام پر اکسا رہی تھیں جس پر اسلام حد نافذ کرتا ہے، جس کے کرنے والے کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ تم نے محبت اور ایمان میں سے ایمان کا انتخاب کیا، ٹھیک کیا۔ اس سے امید کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے، میں اسے کیوں بھول نہیں چاہتی؟ اب وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ تم کوشش کرو گی تو اسے بھول جاؤ گی۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر نہیں جانتی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ شاید میں نارمل نہیں ہوں ایمان، میں چاہتی ہوں میں ماضی سے پیچھا چھڑا لوں، کم از کم اب تو میں سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، مگر ایسا ہو نہیں پاتا۔ وہ بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس رات اسے سلیپنگ پلز کی مدد سے سلانے کے بعد وہ خود اسٹڈی میں بیٹھا اس انکشاف کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایمان کے والدین کے لیے اس کے مذہب کی تبدیلی ایک شوق تھا۔ یہودی یا عیسائی ہونے کی توقع رکھتے ہوئے وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور پھر مذہب کا انکشاف اس نے تقریباً پوری فیملی کے سامنے کر دیا تھا۔ پیٹر کا خاص طور پر غم و غصے سے برا حال تھا۔
وہ اپنی فیملی کے سامنے بالکل بے وقت ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک اعلیٰ نسب یہودی کا بیٹا مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ اس کی فیملی میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ایمان علی کو اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرے یا پھر ایمان سے قطع تعلق کر لے۔ پیٹرک اور سبل نے ایمان کو بری طرح مجبور کیا تھا، ڈرا کر، دھمکا کر، جذباتی طور پر بلیک میل کر کے وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پیٹر کو اب احساس ہوا کہ اس نے اس طرح انہیں اچانک گھر کا تحفہ کیوں دیا تھا۔ یقیناً وہ یہی چاہتا تھا کہ جب وہ انہیں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائے تو وہ کوئی اعتراض نہ کرے، مگر یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جب ان دونوں کے بات سمجھانے پر بھی اپنی بات پر جمع رہا تو پھر انہوں نے اسے کہا کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دے۔ ایمان علی نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں بھی اسی کی طرح اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ اسے اپنی فیملی کا رد عمل دیکھ کر اپنے ماں باپ سے اسی بات کی توقع کی تھی۔ اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ یہ تحفہ اس کی طرف سے اس کے والدین کے لیے آخری تحفہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے والدین سے الگ ہونا بہت تکلیف دہ تھا، اور صرف اس کے لیے ہی نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی۔ اکلوتی اولاد سے اس عمر میں اس طرح مکمل طور پر الگ ہو جانا بہت مشکل تھا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور وہ خود کو پہلے سے اس کام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کر چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود جرمنی سے امریکہ جاتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈپریشن تھا۔ امریکہ میں اس نے ان کمپنیز میں انٹرویوز دیے جہاں وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپلائی کر رہا تھا۔ چند دن انٹرویو میں مصروف رہنے کے بعد ایک شام وہ پیدل قریبی مارکیٹ جانے کے لیے نکلا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ چند سیاہ فاموں نے یکدم اسے راستے میں روک لیا۔ گن پوائنٹ پر انہوں نے اس کی تمام جیبیں خالی کروا لی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بری طرح پیٹا۔ ریوالور سے سر کے پچھلے حصے میں لگائی گئی ضربوں نے اسے ہوش و حواس سے محروم کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی، اس لیے ڈاکٹرز اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک رابطے کے لیے نمبر نہیں بتا سکا۔ آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہونا شروع ہوا، اور تب اس نے سوچا کہ امید کو اس حادثے کی اطلاع دینا بیکار ہوگا، وہ خامخواہ پریشان ہوگی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے پاکستان فون کیا، مگر اسے پتہ چلا کہ امید راولپنڈی جا چکی ہے۔ اس نے کچھ دن اور امریکہ میں گزارے، اور اس دوران دو کمپنیز سے اسے جاب کی آفر ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو کر پاکستان آ گیا۔ راولپنڈی میں امید کے رویے نے اسے حیران کیا، اور آہستہ آہستہ یہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے باہر جا کر رابطہ ختم کر دینے پر وہ پریشان اور ناراض ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ لاہور آنے کے بعد بھی اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ وہ لاہور پہنچ کر اپنے کچھ کام نپٹا کے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو گیٹ پر بہت بار ہارن دینے کے باوجود بھی گیٹ نہیں کھلا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اتر کر چوکیدار کو آواز دیتا، گیٹ یکدم کھل گیا۔ چوکیدار کے بجائے امید نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے استفسار پر اس نے کہا کہ وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چلا گیا ہے، اس لیے گیٹ کھولنے کے لیے اسے آنا پڑا۔ گھر کے اندر جانے پر اس نے ملازم کو بھی وہاں نہیں پایا۔ امید نے اس سے کہا کہ وہ اسے بھیج چکی ہے۔ اسے امید کی حرکات عجیب سی لگی تھی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اندر بیڈ روم میں آ کر اس نے اپنے سارے گفٹس کمرے کے کارپٹ پر پھیلے ہوئے دیکھے۔ اس کی رنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے کارپٹ پر سے تمام چیزیں اٹھائیں اور پھر انہیں ڈریسنگ روم میں رکھ دیا۔ وہ روز رات کو ریوالور چیک کر کے رکھا کرتا تھا۔ اس رات بھی اپنے معمول کے مطابق دراز میں سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر ریوالور وہاں نہیں تھا۔ باری باری اس نے اپنی تینوں دراز دیکھے، مگر ریوالور کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے امید نے کہیں ریوالور رکھا ہو، اور مگر امید سے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کے انکار پر ہکا بکا رہ گیا۔ اگر ریوالور امید نے نہیں اٹھایا تو پھر ریوالور کہاں جا سکتا تھا؟ اس کی تشویش میں یکایک اضافہ ہو گیا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر ہر جگہ ریوالور ڈھونڈنا شروع کیا کہ شاید وہ کہیں اور رکھ کر بھول گئی ہے، مگر تمام الماریاں دیکھنے کے بعد بھی اسے ریوالور نہیں ملا۔ اس کی پریشانی یہ سوچ کر اضافہ ہو رہا تھا کہ امید یہاں اس کی عدم موجودگی میں اکیلی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا اور اسے ریوالور کی ضرورت پڑتی تو پھر کیا ہوتا؟ مگر امید اسے بالکل پریشان نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بالکل بے فکر تھی۔ اس نے اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ جواباً وہ اس سے جھگڑنے لگی۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اسے جھوٹا، فراڈ اور گناہگار کہہ رہی تھی۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو گیا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پاکستان واپس آیا تھا صرف اس کے لیے، تاکہ اب اس کی شناخت مسلمان کے طور پر ہو، اس کے بچے کو یا امید کو کسی دقت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ مگر اب وہ بھی اس کے ماضی کے حوالے سے طنز کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن بس یہیں تک تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کسی اور حوالے سے کہہ رہی ہے۔ اس کی باتوں کے رد عمل میں بھی وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ شاید یہ جھگڑا اور دور پکڑتا، مگر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ جس حالت میں ہے اس میں ذہنی طور پر کسی تکلیف سے گزرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے امید کو وضاحت پیش کی تھی۔
اس کی چھٹی حص یکدم اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ریوالور کا غائب ہونا، چوکیدار کا چلے جانا اور ملازم کا بھی وہاں نہ ہونا، یہ سب کچھ کوئی باقاعدہ پلاننگ بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس نے فون کر کے ایک سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ منگوایا اور پھر انٹرکام پر ملازم کو بلا کر اس سے ریوالور کے بارے میں پوچھا۔ ملازم ریوالور کے بارے میں بے خبر تھا۔ ایمان کی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے ملازم کو واپس بھیج دیا۔ گارڈ کے آنے کے بعد اس نے اندرونی دروازہ بند کر کے پہلے پورے گھر کو اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں بھی کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں تھی۔ اچھی طرح دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے کچن میں جا کر کچھ کھایا اور پھر اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہ پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا۔ امید کا رویہ اس کے لیے بہت حوصلہ شکن تھا۔ اس نے اپنی ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے قرآن پاک کا انگلش کا ترجمہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پر رکھنے کے بعد اس نے ان میں سے ایک کتاب نکالی اور کتاب نکالتے اسے جیسے کرنٹ لگا۔ کتاب کے پیچھے شیلف پر ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ریوالور کمرے سے اسٹڈی میں کیسے آ گیا۔ کتاب واپس رکھ کر اس نے ریوالور نکالا اور اس کا چیمبر چیک کیا۔ چیمبر میں پوری گولیاں تھیں جبکہ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا۔ وہ ریوالور لے کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریوالور میں سے ساری گولیاں نکال دیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید امید کسی دن رات کو یہاں اسٹڈی میں کچھ وقت گزارنے آئی ہو اور اس وقت وہ ریوالور بھی ساتھ لے آئی ہو، مگر ریوالور کو کتابوں کے پیچھے کس لیے چھپایا؟ کیا امید نے اسے اٹھا کر وہاں رکھ دیا یا پھر کسی ملازم نے اٹھا کر؟ مگر کیوں؟ اس کا ذہن ایک بار پھر الجھ گیا۔ ریوالور کی گولیاں نکال کر اس نے دراز میں رکھ دیں جبکہ ریوالور میز پر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ ریوالور کو لوڈ کر کے اپنی دراز میں رکھ دے گا۔ پھر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے دوران ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا امید اب تک سو چکی ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے اسے وہاں آنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اس سے کون سی بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے امید سے انتظار کے لیے کہا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ اسٹڈی ٹیبل پر موجود ریوالور اب امید کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس کا نشانہ لیے کھڑی تھی۔ پھر اس نے ٹریگر دباتے ہوئے دیکھا اور سب کچھ ایک جھماکے کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ریوالور وہاں کیوں آیا تھا؟ کس لیے چھپایا گیا؟ چوکیدار کی عدم موجودگی، ملازم کو بھیجا جانا۔ میرے خدایا، کیا یہ عورت جو میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مجھے قتل کرنا چاہتی ہے؟ یہ عورت جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس نے تکلیف سے سوچا۔ وہ جانتا تھا ریوالور خالی تھا، مگر اس کا دل چاہا کاش وہ ریوالور خالی نہ کرتا، وہ اسے وہیں رہنے دیتا۔ سب کچھ آگ کی لپٹوں میں آ گیا۔ رشتہ، اعتبار، اعتماد۔ اسے یاد آیا ڈاکٹر خورشید نے کہا تھا تم صحیح راستے پر قدم بڑھا چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، اب تم آزمائشوں کے لیے تیار ہو۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ ایسی ہی آزمائشوں سے گزر رہا تھا۔ وہ ہر بار وہ فخر سے سوچتا کہ آزمائش نے اسے سرنگوں نہیں کیا، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آزمائشوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور وہ جن آزمائشوں سے گزرا تھا وہ ابتدائی نوعیت کی تھیں، مگر اب اس کے سامنے جو آزمائشیں آن کھڑی ہوئی تھیں وہ اس کے لیے بہت سخت ثابت ہوں گی۔ اس نے امید کی آنکھوں میں پہلے کبھی اپنے لیے اتنی نفرت نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اس کی زبان پر اپنے لیے پہلے اتنا زہر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اب اسے خود پر ریوالور پھینکتے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ عورت مجھے اتنی تکلیف دے سکتی ہے جسے میں نے کبھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس نے اس پر الزامات کی بارش کر دی۔ وہ چلا رہی تھی، وہ سنتا رہا۔ شاید وہ اسی طرح سنتا رہتا اگر وہ اسے ایمان علی کے بجائے ڈین راڈیگر نہ کہتی۔ اسے اس وقت امید کی زبان پر اپنا پرانا نام ایک گالی کی طرح لگا۔ وہ برداشت نہیں کر سکا، صرف ایک نام کے لیے۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے کیا کیا برداشت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے، اس نے اپنا شاندار کیریئر چھوڑ دیا۔ ایک اچھا مسلمان ایسی چیزوں پر استقامت و ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ میں بھی یہی دکھاؤں گا۔ پیدائشی مسلمان نہ صحیح، مگر میں مسلمان ہوں اور مجھے بھی تکلیف اور آزمائش میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ وہ سوچتا رہا اور اب ایک بار پھر اسے اس کے پرانے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ اس کے ایمان پر شک کیا جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا صرف ایک شخص کسی کی پوری شخصیت کو اس طرح مسخ کر سکتا ہے، اس طرح توڑ پھوڑ سکتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ زندگی میں کوئی رشتہ قائم کر کے بھی بے اعتمادی اور بے یقینی کا اس طرح شکار رہے کہ ہر لمحے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے پیروں کے نیچے بھی زمین سے کھینچتا رہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں جہاں زیب نہ آیا ہوتا تو کیا یہ پھر بھی ایسی ہوتی؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس کا یقین چاہتا تھا، مگر اس دن اسے احساس ہوا رہا تھا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ساری عمر اسے اسی طرح ایمان کی کسوٹی پر رکھتی رہے گی۔ وہ اب کم از کم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بار بار اس کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے۔ یہ بہت تکلیف دہ کام تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے اس نے سوچا اگر کسی شخص کو ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ بار بار اذیت سے دوچار ہونے کے لیے رہنا چاہیے یا پھر ایک بار اذیت سے گزرتے ہوئے اسے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے؟
ہاں شاید مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے، ورنہ کبھی نہ کبھی اس کی بے یقینی میرے ایمان کو ختم کر دے گی، میری استقامت اور ثابت قدمی کو ہلا دے گی۔ پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے سوچا، وہ عورت اسے ایمان تک لائی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسی کی وجہ سے وہ ایمان کھو دیتا۔ اسے ایک بار پھر فیصلہ کرنے میں چند منٹ لگے تھے۔ اس نے امید کو اختیار دے دیا تھا کہ اس بار وہ انتخاب کر لے۔ وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا۔ اس کے وجود پر اترتی تھکن اسے مزمحل کر رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا، پھر اس نے کچن میں اپنے قریب ایک آہٹ سنی اور اسٹڈی کا دروازہ بند ہو گیا۔ بند دروازے نے اس کے اندر بہت سے دروازے کھول دیے تھے جن سے نظر آنے والے رستے اور منظر اس کے لیے ناآشنا نہیں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا لیا۔ دھندلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی شے ہمیشہ دھندلی نظر آتی ہے۔ شیلف سے چیک لگائے وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو سامنے پھیلا کر اپنی تقدیر کو بوجھنے کی کوشش کی۔ کچھ تلاش کرنے میں ناکام رہنے کے بعد وہ شیلف سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ہر رات زندگی میں اندھیرا نہیں لاتی، بعض راتیں چاندنی راتیں ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں روشنی ہی نہیں ہوتی، سکون بھی ہوتا ہے۔ بہت سال پہلے اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک بات اسے یاد آئی، ہر آسمانی کتاب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کے کہے گئے لفظوں کو یاد کر رہی تھی، اور میری زندگی میں بھی میرا دین 6 سال پہلے ایسی ہی آزمائش لے آیا تھا، اور اس آزمائش نے مجھے کیا بنایا؟ کندن یا راکھ کا ڈھیر؟ اس کا دل بھر آیا۔ مجھے ایمان اور محبت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے ایمان کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد میں آج تک پچھتاوے کا شکار رہی۔ میں تو پیدائشی مسلمان تھی، میرا عقیدہ اور میرا ایمان کسی کمزوری کا شکار نہیں تھا، پھر بھی صراط مستقیم پر اٹھنے والے قدم کو میں انگاروں پر چلنے کے مترادف سمجھتی رہی۔ 6 سال پہلے ایمان اور محبت میں سے کیے جانے والے جس انتخاب کو میں کئی ہفتوں، واہموں اور سوچوں کے طوفان سے گزرتی رہی، وہی انتخاب ایمان علی نامی اس شخص سے چند منٹوں کے اندر میرے سامنے کھڑے ہو کر کسی رنج، پچھتاوے یا کشمکش کے بغیر کر لیا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو میرے دین میں صرف 2 سال پہلے آیا تھا، اور میں نے بھی ایمان کے لیے محبت کو چھوڑا تھا، مگر جس بے رحمی کے ساتھ یہ شخص چھوڑ کر گیا ہے اس طرح نہیں۔ کیا اس کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، یا پھر ایمان صرف اسی کے پاس ہے؟ اور میں کون ہوں، کیا ہوں؟ محبت کے سراب میں گرفتار ایک بیوقوف لڑکی۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بویا، اور تم نے اس بیج کو سینچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بد اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ تم چاہو بھی تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ ہاں ایسا ہی تھا ایمان علی، اس نے اعتراف کیا، میں اس درخت کو کاٹ نہیں سکتی، مگر میں اسے جڑ سے اکھاڑ سکتی ہوں۔ مجھے محبت کے وجود پر یقین نہیں تھا، شاید اس لیے مجھے محبت ہو گئی، اور اس محبت نے مجھے یقین اور ایمان دیا۔ اس کے کانوں میں ایمان کی آواز گونج رہی تھی، تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا، محبت تمہیں بھی ہوئی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دی۔ میری محبت نے مجھ سے ایمان اور یقین چھین لیا۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، میری محبت مجھے ایمان سے دور لے گئی، تمہاری محبت تمہیں ایمان کے پاس لے آئی۔ فرق صرف اس میں نہیں ہوتا جس سے محبت کرتے ہیں، فرق اس میں بھی ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ میں نے محبت کر کے صرف کھویا، تم نے محبت کر کے صرف پایا۔ میں کیا کوئی بھی تمہیں اور تمہارے ایمان کو کسی کسوٹی پر رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا نے میرا مقدر بنایا، اور میں آنکھیں بند کیے دلدل میں اس ہاتھ کو تلاش کرتی رہی جو مجھے بھی دلدل کے اندر کھینچ لینا چاہتا تھا۔ اور آج اتنے سالوں کے بعد پہلی بار میں تمہاری قید سے آزاد ہو گئی ہوں جہاں زیب، پہلی بار مجھے تمہارے چہرے پر لگی ہوئی وہ سیاہی نظر آنے لگی ہے جسے تم میرے چہرے پر محبت کے نام پر مل دینا چاہتے تھے۔ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تب تمہاری طرف بڑھایا جانے والا قدم بھی مجھے کہاں لے جا سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ محبت کے اس بھنور سے اپنے پیروں کو آزاد کرنے پر خوشی کی بجائے ہونے والا پچھتاوا آج تک کس طرح میرے پورے وجود کو بھنور بنائے ہوئے تھا، اور آج تم میرے سامنے ایسی غلاظت بن گئے ہو جس میں پاؤں نہ رکھنے پر ہونے والی شرمندگی میرے لیے ہمیشہ تکلیف دہ رہے گی۔ مجھے خدا نے ایمان علی کے دل کے تخت پر بٹھایا، تمہارے پیروں کی دھول بنا کر روندا نہیں۔ میں نے 6 سال پہلے تمہیں چھوڑ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ آج پہلی بار میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ 6 سال پہلے میں تمہارے ساتھ نہیں گئی۔
میں خوش ہوں جہاں زیب، میں تم جیسی غلاظت سے بچ گئی۔ میرے پاس وہ ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، میرے پاس ایمان کی محبت ہے۔ اس کی آنکھوں کی دھند چھٹنے لگی تھی۔ اگر وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے تو اس بار ایمان اور محبت میں سے انتخاب کرتے ہوئے میں ایمان علی جیسی بے رحمی کے ساتھ فیصلہ کروں گی۔ اتنی ہی استقامت، اتنی ہی ثابت قدمی اور اتنی ہی جلدی، اور میں چاہتی ہوں جہاں زیب زندگی میں ایک بار تم دوبارہ میرے سامنے آؤ، تب میں تم پر تھوک دوں گی اور کہوں گی کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ جو بدترین چیزوں کے بدلے ہمیں بہترین چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور تب تم سوچنا، کیا مذہب کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی چیز ایمان کی جگہ لے سکتی ہے؟ کیا کوئی اپنی خواہشات کو شریعت پر ترجیح دے سکتا ہے؟ کیا زندگی صرف نفس کی اطاعت کے بل گزاری جا سکتی ہے؟ کیا کبھی کوئی تاریکی کو روشنی اور روشنی کو تاریکی کہہ سکتا ہے؟ اور پھر اگر ہر سوال کا جواب نفی میں آئے تو تم پاتال میں گرے ہوئے اپنے وجود کو وہیں دفن کر دینا، تاکہ یہ دوبارہ کسی کے سامنے ترغیب بن کر آئے، نہ کسی کو پاتال میں کھینچنے کی کوشش کرے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے گال اور آنکھوں کو رگڑا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھل کر وہ باہر آ گئی۔ پورے گھر میں تاریکی تھی، اسٹڈی کے علاوہ صرف ایک جگہ روشنی تھی، اور وہ جگہ کچن تھی۔ وہ جان گئی تھی وہ کہاں موجود تھا۔ کچن میں جانے کی بجائے وہ بیڈ روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ میں جا کر اس نے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا اور دھیمے قدموں کے ساتھ وہ کچن کی طرف آئی، اور وہ کچن کے دروازے میں رک گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود اس روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی۔ تھکن، افسردگی، بے چینی، اضطراب اور امید۔ وہاں کیا تھا، وہاں کیا نہیں تھا؟ اس نے ایمان کو مجسم حالت میں دیکھا تھا، اسے رشک آیا تھا، وہ خوش قسمت تھا، اسے حسد ہوا، وہ منتخب لوگوں میں سے تھا، اسے فخر ہوا، یہ خوش قسمت منتخب شخص اس کے مقدر میں تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ آئی، وہ آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایمان علی کو اپنے چہرے پر ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا جسم تن گیا، پھر جیسے سکون اور سرشاری کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ بڑی نرمی اور ملائمت سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ اس کی کن پٹی سے نیچے بہنے والے خون کو روئی کے ساتھ گردن تک صاف کر رہی تھی۔ اب وہ زخم پر موجود بال کاٹ رہی تھی۔ ایمان ایک دم جیسے بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ سر میں ہونے والی تکلیف ختم ہو گئی تھی، ہر تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں جادو تھا۔ وہ اس کی بینڈیج کر چکی تھی، مگر اب بھی اس طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھے پاس کھڑی تھی۔ چند لمحے اور گزرے، پھر اس نے اپنے گال پر پانی کے چند قطرے گرتے محسوس کیے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ جانتا تھا یہ پانی نہیں، آنسو تھے۔ اپنے آنسو کسی دوسرے کے گال پر بہنے لگے تو کیا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیا یہ پھر، مگر کیوں، اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسے یاد آیا ڈاکٹر خورشید نے کہا تھا، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہماری محبت، ہماری نفرت اپنے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اگر اللہ کے لیے اس کی ساری غلطیاں معاف کر دوں، اس کے بعد اسے ایک بار پھر یقین اور ایمان کی زمین پر پیر جمانے کا موقع دوں، تو اگر اللہ نے زندگی میں اسے اس کے ایک عمل کے لیے اتنی چیزوں سے نواز دیا ہے، تو کیا میں ایک بار پھر اسے اپنی محبت کے طور پر اسے سوچا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، اسے حیرت نہیں ہوئی، اس کے دل میں اب بھی وہی عورت تھی، اور وہ وہیں تھی جہاں پہلے دن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا، ہاں، یہ معافی ہم دونوں کی آزمائش ختم کر سکتی ہے۔ یہ چند لمحوں کا اصرار اور اعتراف بہت سے رشتوں کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اور پھر اب جب ہم زندگی میں ایک نئے رشتے سے آشنا ہونے والے ہیں، یہ ضروری ہے کہ میں اس پر مہربانی کروں۔ ایک پارسا عورت اتنے کی مستحق ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ کیا امید کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں؟ آنکھیں اسی طرح بند کیے اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ایمان کے لیے آ سکتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح سرگوشی میں کہا۔ اور محبت کے لیے؟ امید نے اسے کہتے سنا۔ اب نہیں۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ خاموش رہا، اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ ہر نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والا آرائشی لیمپ فضا میں لہرانے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر لہراتی تیز اور مدھم ہوتی ہوئی روشنی کو دیکھنے لگی۔ لیمپ آہستہ آہستہ جھول رہا تھا، خاموشی اور روشنی عجیب سے رقص میں مگن تھیں۔ وہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ اس کے ماتھے پر لے آئی، پھر ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے ایمان کی آنکھیں ڈھک دیں۔ ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کے ہاتھ کی حرکت سے محظوظ ہوا ہو۔
وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے چہرہ دیکھتی رہی، یوں جیسے اس کی آنکھوں کو روشنی کے لہراتے سایوں سے بچانا چاہتی ہو، جیسے سکون دینا چاہتی ہو۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ تیز ہوا کے کچھ اور جھونکے اندر آئے، اس نے ہوا میں گرد محسوس کر لی تھی۔ آندھی آ رہی تھی، اس بار اس نے ہر کھڑکی ہر دروازہ بند کرنا تھا۔ اس بار وہ کسی بھی چیز کو آلودہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس اپنے ارد گرد موجود ہر چیز سے یکدم جیسے بہت قیمتی لگنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بہت تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ کھڑکی بند کر رہی تھی۔ ہوا میں یکدم شدت اور تیزی آ گئی، اسے دقت ہو رہی تھی۔ ایمان بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف گیا، کھڑکی کا پٹ کھینچ کر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ باہر لان میں سے اٹھنے والا ہوا کا ایک بگولا اپنے ساتھ لیے ہوئے پتوں اور مٹی کے ساتھ کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرایا۔ مٹی اندر نہیں آ سکی، کھڑکی کے شیشوں سے مٹی اور پتے ٹکراتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ امید نام آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے سحرزدہ سی کھڑکی سے ٹکرانے والے پتوں اور مٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم خود کو بہت محفوظ محسوس کرنے لگی۔ باہر سے آنے والی گندگی اندر نہیں آ سکی، اس بار کوئی آلودگی اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اس بار ایمان اور امید ایک ساتھ کھڑے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ایمان برق رفتاری سے کچن کی دوسری کھڑکیاں بند کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یہ موسم پسند نہیں ہے، اتنی مٹی، ہر وقت کا طوفان، اور پھر اب صبح سارا گھر صاف کرنا پڑے گا۔ سارا دن ضائع کرے گا صابر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کھڑکیاں کیسے کھلی رہنے دیں، پتہ نہیں کس کس کمرے کی کھلی ہوں گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے مٹی اندر آ رہی ہوگی۔ وہ بولتے ہوئے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کچن سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا، ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہوتا جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بہت بہترین ناول کیسا لگا۔ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔